آ جائیں اور ان کی توجہ برکت شامل آ ہوگی، ان کو مصروفیت بھی ہے تو یہ ممکن جلدی چلے بھی جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن دعا کر کے اور اپنا حصہ خیریت کا دے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اب میں وہ شروع کرتا ہوں، تشریف لے آئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ میں اپنے حدیث کے سبق میں بھی طالب علموں کو لکھنے کا موقع نہیں دیتا، کیونکہ جب وہ لکھیں گے تو سمجھیں گے نہیں، تو لکھنے میں اجازت نہیں ہوتا۔ تو میں کہتا ہوں ان کو کہ میں پڑھا لوں تو ایک دفعہ میں پھر دوبارہ پڑھا دوں گا، اس وقت بھیجا کے لکھ لینا، تو اس کے بعد 10 منٹ میں بھی بات کر دوں تو لکھنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس وقت زمانہ یہ ہے، جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بہت آسان طریقے سے قرآن سیکھنے والوں میں آ جائیں گے، بہت آسان، کوئی بوجھ نہیں۔ یہ جو بوجھ ہے پہلے پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ان پہ کا الفاظ سے بالا ہو کر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دل میں ڈالی، اس کے مطابق میں نے پھر دعوت دی، تو اس میں بہت آسان ہو جائے گا۔ لیکن اپنا انداز بھول جائیں، پھر اسی بات کو پیش رکھے۔ تو آج کا کہ اس وقت میں 3 لفظ بولتا ہوں، اور اصل میں تو 4 ہی ہوں گے، لیکن یہ پہلے 3۔ اب یہ 3 لفظ کیا ہیں؟ زیر، زبر، پیش۔ اس کے تو معنی آپ کو آتے ہی ہیں، اور جو مضمون ہے وہ بھی آپ کو آتا ہے، زیر، زبر اور پیش۔ اور ایک ہے کہ کچھ بھی نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں بس رک جاؤ، تو رکنے کو عربی میں کہتے ہیں جزم، ٹھہر جاؤ۔ مثلا ہم کہتے ہیں نصرت، تو لفظ آگے چلا نہیں، کیونکہ تا جو ہے آخر میں، تا وہ پیش آئے تو بھی آگے چلے، زبر آئے تو بھی آگے چلے، زیر آئے تو بھی آگے چلے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہ آئے تو پھر جزم آئے، تو جزم کو شامل کر لیں تو 4، اور نہ کریں تو 3۔ تو میں آج پہلے سبق میں آپ کو یہ 4 لفظ، ایک جزم، زیر، زبر، پیش، تو ایک قصہ یاد ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ نصیحت کیا کرتے تھے، کبھی اونچا ہونے کی کوشش نہ کرنا، کبھی تکبر نہیں کرنا، اونچا ہونے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ گرو گے۔ تو کہا کہتے زبر نہ ہو نہیں تو زیروں میں، زبر نہ ہو نہیں تو زیروں میں اگوں پیش آوے۔ زبر نہ ہونا، بڑا نہ بننا، ورنہ گرنا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں زیر ہونا۔ اور پھر آگے پیش ہے، زبر نہ ہو نہیں تو زیروں میں اگوں پیش آوے۔ تو پنجابی میں یہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ بات سننے میں آتی رہی۔ اور جو جزم ہے، جزم کا ہے رکنا۔ اب کسی لفظ کا معنی آپ کو نہ آتا ہو، لیکن اس حرکت سے پتہ چل جاتا ہو کہ یہ جزم ہے یا زیر ہے یا زبر ہے، پیش کیا ہے، تو آپ سمجھو کہ آدھا سبق ہو گیا۔ اور 2 دن میں آپ حیران ہو کر کہ اتنی جلدی یہ باتیں آ گئیں۔ اب کوئی ایک لفظ بولے جس کا معنی آپ کو نہیں آتا، مثلا جلسہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، جلسہ، تو جلسہ بیٹھ گیا، آپ کو یہ معنی نہیں آتا،
لیکن جب کہا جائے جلست، اتنا آپ کو پتہ چل گیا کہ جزم آ گئی ہے. جب کہا گیا جلستہ، زبر آ گئی ہے. جلس سے زیر آ گئی ہے. جلس تو پیش آ گئی ہے. اتنا آپ کو پتہ ہے. تو لفظ کا معنی آوے نہ آوے، مادے کا پتہ چلے یا نہ پتہ، لیکن حرکت سے آپ پہچان سکیں گے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. اب ہم لفظ جلسہ سے شروع کرتے ہیں. تو جب ہم نے کہہ دیا جلست تو آگے نا جزم. تو جب جزم آ جائے رکنا، تو رکنا کن کے لیے ہے؟ اپنی تہذیب میں رکنا لڑکیوں کے لیے ہے. تو جب یہ عط آ جائے سمجھو بات لڑکی کی ہے. اب ہم نے جلسہ کے معنی تو نہیں آتا، لیکن کہا جلست تو کچھ بھی ہو لیکن ہے لڑکی کی بات، جلست. اور جب کہا جلستہ تو زبر کیا، زبر آ گئی، یہ بات ہے لڑکے کی. اور جب کہہ دیا جلس سے تو بھی اس کا معنی تو ہے. جلستے کا معنی بھی تو، اور جلستہ کا معنی بھی تو، اور جلس تو اس کا معنی میں. جلس تو میں. اب جلستوں کا جلسے کا معنی نہیں آتا تو وہ نہیں جانتا کہ یہ جلستوں کا معنی ہے کہ میں بیٹھ گیا. معنی یہی ہے جلستو میں بیٹھ گیا، جلستہ تو بیٹھ گیا، جلستے تو بیٹھ گئی، اور جلست وہ بیٹھ گئی. یہ جزم. تو ہم جب انگریزی پڑھو گے ماحول میں وہاں بیٹھتے ہیں انگریزی والوں میں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب دیکھو کہ جزم آ گئی ہے تو سمجھو کہ شی ہے. شی کا معنی ہوتا ہے کوئی لڑکی، کوئی عورت، شی. اور ہی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی، لڑکا. تو ہی ہے تو سمجھو کہ کوئی لڑکا ہے. اور جب شی ہے تو سمجھو لڑکی ہے. تو آج جس کا پتہ ہی نہ چلے کہ لڑکا یا لڑکی ہے، جو مخنث ہیں ان کو جاننے والا کون ہو؟ تو کسی نے کہا تھا مذکر تھے تو ہی ہوتے، مذکر تھے تو ہی ہوتے، مؤنث تھے تو شی ہوتے. مگر حضرت مخنث ہیں نہ ہیوں میں نہ شیوں میں. کیا کہا؟ مذکر تھے تو ہی ہوتے، ٹھیک ہے، اور مؤنث تھے تو شی ہوتے. مگر حضرت مخنث ہیں نہ ادھر نہ ادھر، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں. تو آپ کو 4 علامتوں کا پتہ چل گیا. ات شی. تو کہتے ہیں پنجابی لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی تنگ کرے، شی تنگ کرے، کہتے ہیں ات چکی ہے. کہنا پنجابی لوگ کہتے ہیں ات چکی ہی. تو یہ آتے ہی ہوتے جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. تو آپ کو آج کے سبق میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی ایک لفظ بتا لیں کہ جس کا آپ کو معنی نہ آتا ہو، مگر میں معنی بتا دیتا ہوں. وہ لفظ ہے جلسہ. تو جلسہ کا معنی وہ بیٹھا. اب جلست معنی سمجھ آ گیا، جلستہ سمجھ آ گیا، جلستے سمجھ آ گیا، اور جلستو آ گیا. تو 4 لفظ اگر آ گئے تو یہ ہے ایک دن کا سبق، ایک دن کا سبق. اور اس طرح کہ قرآن شریف کو کھول کر دیکھ، قرآن شریف ہے ہمارے سامنے، ہم کھولتے ہیں اس طرح. تو جب پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لفظ تو آ جائے گا نا کہ جو ہو، یعنی یا جلست یا کرمت یا ذہابت. تو جہاں بھی یو پہ میں آپ سے پوچھوں گا یہ کیا ہے، تو آپ نے فوراً یہ کہہ دینا ہے یہ کسی لڑکی کی بات ہے. آ گیا جلس تو یہ اس کا معنی کیا ہے کہ میں. تو جلسہ کا معنی آپ کو نہیں آتا، لیکن اب آپ نے سیکھ لیا کہ جلستوں کا معنی میں بیٹھا. تو میں 3 بات کرتا ہوں، جلستہ تو بیٹھا، جلستے تو بیٹھی، جلستو
میں بیٹھا، تو یہ تین، اور وہ جزم والا جو ہے وہ پہلے جلست. اب پورے سبب میں سے ایک جگہ آ گیا زبر، کہا اوپر زبر ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ زبر کیا ہے؟ اس آپ نے کہہ دینا تو، اور جلسہ کا معنی نہیں آتا تو نہ صحیح، اگر آتا ہے تو کہ جلستا تو بیٹھا، جلستے تو بیٹھی، جلس تو میں بیٹھا. اب یہ سبق پہلا ہو گیا الحمدللہ. میں کوئی یہ مبالغہ نہیں کر رہا، لیکن آپ نے یہ سبق اتنا اچھا سیکھ لیا کہ اگر آپ کے پاس قرآن شریف کھولے ہوئے ہوں، قرآن شریف کھولے ہوئے ہوں، اور میں کہوں بھائی یہ کرو، یہ سو، یہ صورت ہے، یہ صورت ہے، سپارہ ہے، اور یہ پڑھتا ہوں، اور پڑھتے ہوئے وہ لفظ آ گیا تو آپ سے پوچھا اور آپ نے بالکل صحیح بتا دیا. تو آپ نے چار ایسے سیکھ لیے. اب اجازت دوسرا سب شروع کر دوں؟ دوسرا سب شروع وہ اس سے کم وقت لے گا. پہلے سبق میں نے لیے ہیں 5-6 منٹ، اور جو دوسرا سبق ہے اس میں 2-3 منٹ ہو گئے. وہ اس سے آسان ہے، وہ اس سے آسان ہے کہ انسان اکیلا بھی ہوتا ہے اور کئی بھی ہوتے ہیں. آپ کئی ہیں، جو کئی ہوں اس کو کہتے ہیں عربی میں جمع، اور ایک بیٹھا ہے یہ واحد. ایک ہو تو واحد ہے، اور زیادہ ہو تو جمع ہے. اب ایک شخص بیٹھا ہے، لڑکا بیٹھا ہے، تو ہم عربی میں کہیں گے جلسہ. کیا کہیں گے؟ جلسہ عربی میں. لیکن اگر کئی ہیں تو پھر کہیں جلسو. اس کی علامت ہے کہ لکھا اسے جاتا ہے، لیکن اس کے بعد آخر میں واؤ اور الف ہے. تو واؤ اور الف میں الف جو سائلنٹ ہے، پڑھا نہیں جاتا، واؤ پڑھی جاتی. تو ہم اکٹھا رکھیں گے دونوں کو، جلسو، وہ بیٹھ گئے. تو یہ جو ہے واؤ الف، اس نے کیا اشارہ دیا کہ یہ جمع ہے. جلست لڑکی بیٹھ گئی، اور جلسو لوگ بیٹھ گئے. تو جلسو یہ جمع ہے کس کی؟ جلسہ کی. اور جو ہے جلست وہ بیٹھی تو کئی بیٹھ گئیں، تو جا کے وہ جمع ہو تو اسے کہتے ہیں جلسنا. جلسو وہ بیٹھ گئے آدمی، اور جلسنا وہ عورتیں بیٹھ گئیں. تو یہ 2 لفظ ہیں. کیا کہ جلسو یہ جمع ہے مردوں کی، اور جلسنا یہ جمع ہے عورتوں کی. تو 2 سبق ہمارے ختم. جو میں نے کہا 3 منٹ لگیں گے، تو میں نے 3 منٹ میں وہ اس طرح جیسا جلسہ ہے اس کا مادہ ہے، اس طرح ایک لفظ آپ کو سمجھا دیا جلسہ. اور سننا، سمعا، نصرہ یہ لفظ ہیں. تو آپ کو 3-4 یا 8-10 بتا دیں گے کہ یہ لفظ تو یاد کر لو، ان کے معنی یاد کر لو، اور پھر یہ الفاظ جو پہلے بتائے ہیں ان کو یاد کر دو کہ ان کو اس کے مطابق اتارتے جاؤ. تو یہ دوسرا سبق ہو گیا. اس میں قرآن شریف کھولنا اور دیکھنا یہ ہے، اور انگلی رکھنا یہ ہے. تو یہ کتاب جو ہے مختصر دورہ تفسیر قرآن، یہ ہے بہت مفید، اور اس کو پڑھائیں گے پھر کبھی. لیکن جو دوسری ہے چھوٹی، وہ یہ ہے، اس کا نام ہے لغات القرآن. لغات اسے کہتے ہیں جسے معنی لکھے ہوں. تو قرآن شریف کے تقریباً 300 لفظ ہیں. 300، ایک لحاظ سے 250 بھی کیا ہے. تو 300 لفظ ہیں، ان کو یاد کرنا ہے
کہ ہر روز میں اگر 5 لفظ یاد کر لو، گھر جاتے ہوئے یاد کر لو، چلتے ہوئے یاد کر لو 5 روز کے، تو 100 لفظ کتنے دنوں میں یاد ہو جائیں گے؟ 20 دنوں میں۔ اور جو یہ سارے لفظ میں سے وہ 300 ہیں، تو 300 جلدی یاد۔ اب یہ ہے ایک لفظ ہے اور ایک اس کا معنی ہے، تیسرا وہ لفظ قرآن میں کس جگہ ہے، آگے ہے۔ تو تینوں لفظ ہے، اس کا معنی ہے، وہ ہے کہاں، وہ سورت کا نام اور رکوع کا نام ہے تیرہ۔ تو اب ایک سطر میں 3 علم آپ کے پاس آ گئے، 3 آ گئے۔ ان تینوں پر مشق کرنا جو ہے یہ ہے لغات۔ لغات کا معنی ہوتا ہے میں نے کیا ہے، تو اس کا نام کیا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں؟ لغات القرآن۔ اور اوپر لکھا ہے ایک مختصر لغات القرآن، ایک ہی جگہ ایسے لفظ دے دیے، اور معنی جو ہے وہ بھی بتایا گیا۔ اور معنی تو اس میں معنی کی بھی مشق ہو جائے گی، اور وہ سیغے جو ہیں وہ جو وزن وہ بھی پتہ چلتا جائے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مشن کو کامیاب، اس نظام کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب بولنا نہیں ہے، تو نام کیا ہے، لغات القرآن۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی لغات کی کتابیں تو بڑی ہوتی ہیں نا، کیونکہ ہم نے تو خود ہی مان لیا ہے ایک مختصر لغات القرآن، چھوٹا سا لفظ، چھوٹا سا معنی۔ تو میں نے یہ تجربہ کیا کر کے دیکھا ہے کہ اگر یہ اسکولوں کے، کالجوں کے، جدید تعلیم کے حلقوں کے پڑھے لکھے لڑکے ان لفظوں کو یاد کر لیں، ان کے، اور اس کے لیے 26 دن کی محنت ہے، 26 ڈیز، 26 دن کی محنت ہے کہ پھر وہ علماء کے ساتھ بیٹھنے کے اہل ہو جائیں گے۔ اب ہم یہاں بیٹھ کے کوئی بات بتاتے ہیں تو طالب علم بچے سمجھیں یہ علم کی بات ہے، علماء کی بات ہے، وہ ساتھ نہیں بیٹھتے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس طرح اپنے آپ کو تیار کرو کہ علماء کے ساتھ بیٹھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ ایک ہی حلقے میں جب بیٹھ جائیں یہ سیکھ کر، تو ایسے لائق ہو جائیں گے کہ پھر یہ کتاب میں پڑھا دوں، میں نہ پڑھا دوں اور کوئی پڑھا ہوا پڑھا دے۔ تو یہ کب پڑھائے، جب اس پر عبور کر لو۔ اس وقت ہماری محنت کہاں ہوگی، اسی پر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے متعلق ہیں نا، ان کو آپ کو سمجھا دیں کہ بھئی یہ تم نے کرنا ہے، یعنی صرف حضرت جو وظیفے بتائیں صرف وظیفے نہیں کرنے، یہ کام بھی کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے پھول اگائے، یہ گلاب کا پھول ہے، یہ چمیلی کا ہے، تو ایک پھول ہوتا ہے اس کا نام کرنا کا پھول ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ میں نے جو طریقہ قرآن کو آسان کر کے بچوں کو پڑھا دینے کا ہے، یہ ایک کرنا کا پھول ہے جو کھل کر رہے گا انشاءاللہ۔ اور جب وہ کھلے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہیں اتنا آسان۔ حضرت توڑ پکا میں ایک بڑا مدرسہ چلا رہے ہیں دورہ حدیث تک، تو وہ بڑا کام ہے۔ اگر ان کا بڑا کام نہ ہوتا تو میں ان کو کہتا کہ کروڑ پکا میں بھی، اس دیہاتی علاقے میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر آپ اس لائن پر چلائیں، اور پھر دیکھیں کہ فقیر نے آپ کے سامنے کتنا بڑا تحفہ رکھ دیا اور آپ اس کو قدر کریں گے۔ لیکن میں آپ کو کہتا نہیں، کیونکہ آپ نے بڑی اور ذمہ داریاں ہیں۔ اب دعا فرمائیں گے، اللہ توفیق دیں گے۔ بڑی حوصلہ افزائی بات کی ہے، کہتے ہیں کہ اور کریں تو اللہ توفیق دیں گے۔ تو جب کوئی کام مشکل نظر آئے تو اس طرح ہی کہہ دو کہ بڑوں نے کہا اللہ توفیق دیں گے، اور صرف یہی اللہ والے نہیں، یہ بھی اللہ والے ہیں۔
آپ بھی کہہ رہے توفیق دیں گے، جی اللہ توفیق دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق دیں گے، اور میں تو اتنے یقین سے بولتا ہوں کہ توفیق دے ہی دی۔ وقت آئے گا آپ سمجھیں گے کہ ہاں توفیق تو ہمیں مل گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مقبول ہو گئی۔ اپنے آپ کو جو سمجھنا ہے نا اس لحاظ سے کہ ہم سیکھ لیں گے، تو اس کے لیے بڑی چیز کیا ہے؟ حوصلہ۔ آدمی حوصلہ کرے تو کہتا ہے کر گزروں گا، اور حوصلہ ہی نہ ہو تو پھر آگے کیا کرنا ہے؟ تو اپنے حوصلے کو بیدار کرو، حوصلے کو بیدار کرو، اپنی قوتوں کو جگا دو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ قوتیں رکھی ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ اتنی مہربانی کرے کہ ان کو جگا دے اور آپ جاگ پڑیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ جہاں بھی بیٹھیں گے معلوم ہو یہ بچے قرآن جانتے ہیں، قرآن پر شروع ہو گئے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ کا ایک لفظ میں بولتا ہوں 4 طریقوں سے اور 4 انداز سے وہ میں ہم دعا اللہ سے کر رہے ہیں، کہتے ہوئے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، انعمت، اللہ سے کہہ رہے ہیں تو نے، تو نے، انعمت، تو نے ان پر انعام کیا، انعمت انعام، انعمت علیہم تو نے انعام کیا ان پر۔ اور اگر آپ کہیں کہ میں نے انعام کیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ انعمتا نہیں کہنا، انعمتو، میں نے انعام کیا، انعمتو، تو نے کیا، انعمتا۔ تو 2 لفظ یہ انعمتا اور انعمتا اور انعمتو۔ تو آپ جب کہتے ہیں کہ کوئی نماز پڑھنے لگا اور اس نے کہا کہ میں نے نماز میں کہنا تھا صراط الذین انعمت کی بجائے میں نے کہہ دیا انعمت علیہم، تو نماز ہو گئی۔ تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ تو کا معنی ہوتا ہے میں، کہ میں نے انعام کیا، میں انعام کرنے والا ہوں، انعام کرنے والا وہ ہے، تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو میں تا تو، تو میں تا تو، اور جمع کی بات ہو تو وہی ہے انعما، ایک کی بات تو انعمو، یہ جمع ہے۔ عورت ہے انعمت، تو وہ عورتیں ہیں جمع، تو انعمنا۔ اب آپ دعا کا ذہن جانا ہے تو دعا آپ کی ہوگی۔ میں تو دعائیں لینے کے لیے آیا ہوں، حاضر ہوا ہوں۔ مجھے میری سعادت ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ سبق میں شامل ہو گیا۔ آپ نے بول بتایا۔ آپ کی دعائیں لینے کے لیے سب جمع ہیں۔ میں صرف آپ کی دلداری کے لیے پچھلی دفعہ جب آپ نے پڑھایا تھا نا سبق جی، تو یہاں ایک وہ فقیر کے کالج کا بچہ بھی آیا ہوا تھا۔ تو وہ جب کچھ ان کی کلاس میں ایک ایکٹیویٹی چل رہی تھی کہ ہر بچہ کچھ نہ کچھ کرے، بات کرے، تو جب اس کی بات باری آئی تو اس نے کہا کہ جی قرآن کو سیکھنے کی بات